بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہفتہ میں 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، ورد لے سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام اور پیران عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، قرآن سے، قرآن کی آیتوں اور سورتوں سے خاص القرآن بتاتے ہیں اور اسماء الحسنہ سے یا پھر بزرگان دین کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے وظائف آپ کو تعلیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے، اس ایڈریس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر ارسال کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب اسی کے اندر آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ہفتہ کے آخری 3 ایام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور پیر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، وائز بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے۔ میری مراد پیر علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کی دوسری معزز شخصیت جو کہ سادات ہیں، مفتی ہیں اور وہ بھی پیر ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت ہی مراتب اور مقام عطا فرمایا ہے۔ میری مراد پیر مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت مہربانی، نوازش، اللہ آپ کو عزت۔ اور جناب اگر انسان کسی کی دل آزاری کرے اور وہ دل آزاری اس کی زبان کی وجہ سے ہو تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ یا پھر کسی کو گالی دے۔ ہمارے معاشرے کا رویہ بن گیا ہے کہ بعض مقامات پر دیکھا جائے دوستوں کو گالی دیتے ہیں اور گالی دینا فیشن بنا لیا ہے۔ نہیں جی، یہ تو ایک فرینکنس کا لیول ہے۔ کیا کہ جناب ہم ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا اور برا کہہ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم فری ہیں، فرینکلی فرینڈز ہیں۔ تو جناب اس پر بھی بات ہوگی، لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے پہلے کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی استخارہ تو ضرور کروائیے، لیکن ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں بولیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری شادی کو 8 سال ہو گئے، ٹھیک، میاں کی بھی چھوٹے ٹھیک ہے اور میری بھی، کوئی کہتے ہیں بندش کا مسئلہ ہے، استخارہ کے واقعی بندش ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ سرگودا سے۔ سرگودا سے، چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ پیاری بہن سرگودا سے کال کر رہی تھیں اور اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھیں کہ جناب شادی کو عرصہ ہو گیا ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ہر طرح کی رپورٹس میں یہی آیا کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یا کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ انہیں اس نعمت سے جو ہے وہ فیضیاب فرما دے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ اصل میں چشتی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہیں ایک نیگیٹو طریقے سے۔ میرا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی رپورٹس پازیٹیو ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس چیز کو ذہن سے نکالنے کی کوئی بندش ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ صرف نماز کی پابندی کریں،
اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد اس کا ٹائم کر لیں، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات ضرور پڑھا کریں اور اللہ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ ایک تسبیح اگر پڑھ سکتی ہیں کسی ایک نماز کے بعد، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں۔ اگر بہتر ہوگا کہ جب آپ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں اس کے بعد تسبیح پڑھ کے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرما دے گا۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، خاص طور پر اس بہن کی جو کہ سرگودا سے کال کر رہی تھیں اور عرصہ دراز سے اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ان وظائف کو جاری رکھیے اور اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ اللہ خالق کائنات آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کے اندر یہ جو وسوسے ہیں وہ بھی دور فرمائے گا۔ تو اس چیز کا ذرا خیال کیا کریں کہ ہر مسئلے میں فوراً یہ آپ رائے مت قائم کر لیا کریں کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر ٹونا ہو گیا ہے، کسی نے مجھے باندھ دیا ہے یا پھر میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مالک کائنات کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں اور ہمیں ان فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اسے مالک کائنات ہی بدل سکتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو فیصلہ بدلا جائے گا، وہ رحمت کی ایک نظر کر دے تو تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو جناب بات کر رہا تھا میں کہ ہم نے فرینکنس لیول کے نام پر اور دوستی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری کے نام پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینا بے دینی ہے، کفر ہے۔ تو جناب ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، اور گالی دینا کیسا ہے، یہ کیوں؟ تو ہمارے پاس جب مفتی صاحب موجود ہیں تو ان سے بڑھ کے کس کی رائے ہو سکتی ہے، تو سیدھا چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ دوستی اور فرینکنس کے نام پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ فرینکنس کے نام پر ملاقات کرتے ہوئے گالم گلوچ سے آغاز کرنا اور گالم گلوچ کرنا، اسے بے تکلفی اور سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے محبت ہے اور ہمارا ہم زیادہ کلوز ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چوں مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد۔ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مرد گفتگو نہیں نہ کرتا، بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، اس وقت تک اس کے عیب بھی چھپے ہوتے ہیں اور اس کے ہنر اور کمال بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے کمال اور ہنر اور عیب کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی زبان کھلتی ہے۔ تو جب ہماری زبان ہماری شخصیت کا آئینہ ہے اور ہماری زبان سے ہماری شخصیت کا اندازہ لگایا جانا ہے، ہماری پرسنالٹی لوگوں نے سمجھنی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی سے ملے تو اس کا پہلا جو کلام ہے وہ ہو السلام علیکم۔ اب اس کا مطلب ہے سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ سلامتی کی دعا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا فارمیلٹی ہے بس کہہ دیا سلامتی ہو؟ نہیں، انسان بندہ مسلم جب مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اسے اس بات کی شورٹی دے رہا ہوتا ہے سلام کی صورت میں کہ میری ذات سے تیری جان، تیری عزت، آبرو، تیرا مال محفوظ ہے، وہ سلامت رہے گا کیونکہ تو میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور مسلمان کی ڈیفینیشن ہی ہے، مسلم کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہی بیان کی ہے نا میرے کریم آقا طیب وسنا نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلم ہے ہی وہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ کس سے؟ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یہ اتنی شدید نہیں ہے جتنا زبان سے تکلیف پہنچانا یہ خطرناک ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جری اللسان۔ فرمایا جو کچوکے اور زخم تلوار اور نیزے سے لگائے جاتے ہیں وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں، مرہم لگائی وہ ٹھیک ہو گئے، آپ نے اس کا علاج کیا وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جو زبان کے زخم ہیں
وہ کبھی ملتے نہیں ہیں، وہ منول نہیں ہوتے، وہ روح کو گھائل کر جاتے ہیں، وہ روح تک کو زخمی کر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، جس زبان سے درود پڑھتے ہیں۔ جاری رکھیں گے۔ غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، پہلے سوال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو جناب آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں، دوبارہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مفتی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے تھے جناب مفتی صاحب آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے ایسے جملے بولنے چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو جناب بڑی خوبصورت درس ہے آج کے دن کا کہ آپ جب گفتگو کریں تو دوسروں کو اچھے القابات سے پکاریں۔ قرآن مجید برہان رشید بھی یہی درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اور گفتگو اور تعلق داری کے نام پر کسی کی تضحیق کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ بیٹا ہے نا، یا پھر اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، کہیں بھی بس رشتہ نامے پسند آتے ہیں، اس کو آگے وہ واپس نہیں آتے۔ اچھا جی، تو بیٹے کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو بیٹے کا کوئی نام بھی رکھا ہوگا آپ نے؟ نام رکھا ہے یاسر، نام ہے یاسر، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام؟ نجمہ۔ نجمہ، ٹھیک ہے۔ اور عمر کتنی ہے، کیا کرتا ہے؟ عمر 26 سال ہے، بھائی تو سرکاری ملازم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پیاری بہن کال کر رہی تھی، اپنی بیٹے کے متعلق پریشان تھیں۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو جناب وقفہ اذان پر جانے سے پہلے ہمیں ہماری پیاری بہن نے کال کی تھی اپنے بیٹے کے متعلق کہ اس کے رشتہ کے لیے وہ پریشان ہیں۔ لوگ آتے ہیں یا ہم جاتے ہیں تو رشتہ پسند نہیں آتا، گورنمنٹ کی سرکاری جاب بھی کرتا ہے۔ اسلام آباد سے کال کر رہی تھی ہماری بہن، تو یہ کیا کریں کیا پڑھیں کہ اللہ اس بیٹے کے مقدر میں اس آسانیاں لکھ دے اور اس کا جوڑا اسے عطا کر دے۔ یہ جانیں گے ہم جناب پیر علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے، اور ان سے رائے لیتے ہیں کہ ہماری بہن یا پھر ان کا بیٹا کیا پڑھے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، خوبصورت وظیفہ ہے میری بہن، اگر آپ کر لیں، آپ کا بیٹا کر لے یا آپ کر لے، جیسے بھی ہے، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ یہ آپ 21 دن کم از کم پڑھیں، انشاءاللہ اچھی نوید ہوگی آپ کے لیے۔ اور خاص کر کے جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے یا آپ کسی کی طرف رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو آپ گھر سے 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کے نکلیں۔ اگر کوئی آپ کی طرف آتا ہے تو یا لطیفو 313 مرتبہ پڑھ کے انہیں کوئی چیز کھلائیں اگر آپ کو رشتہ پسند ہو۔ تو یہ آپ عمل جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، درود شریف اول آخر پڑھ کے، تو اللہ کے حضور میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب رشتہ کی بندش کے لیے یا پھر رشتہ کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیے، اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے رشتے کے متعلق پریشانی بیان کی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بہن بھائی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود وظیفہ کریں تو اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ آپ خود اللہ کا ذکر کریں تو اس کا آپ ہی کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ والدہ تو صرف دعا کر سکتی ہے اور ان کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدلتی ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذکر اللہ کر لینا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، ورد لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اور ہم
اپنے اس پروگرام میں علماء کرام سے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ انہیں باوضو ہو کر پڑھنا شروع کریں۔ تو چلتے ہیں علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب حافظہ میں اگر کمزوری ہے یا کوئی بچہ کچھ پڑھتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا یا ایگزامز میں جانا چاہتا ہے اور گھر میں تو سب کچھ یاد ہوتا ہے لیکن پیپر میں بیٹھ کے سب کچھ بھول جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ بچوں کا ذہن جو ہے اور ان کا حافظہ دونوں ہی ٹھیک کر دے؟ جی علامہ صاحب۔ دو طرح کے مسائل ہیں، ایک تو حافظہ کے حوالے سے اور دوسرا جو آپ نے فرمایا نا کہ عام طور پہ بچے یاد کرتے ہیں لیکن کمرہ امتحان میں جا کے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ لکھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جب پیپر شروع کرنے لگیں تو وہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنا حصار کر لیں، اور رب اشرح لی صدری یہاں سے لے کر 5 آیتیں یہ ساری پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بچہ پیپر بہت اچھے انداز میں کر کے آئے گا۔ اور حافظے کو بہتر کرنے کے لیے سورہ انشراح 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کے بچہ خود اپنے سینے پہ پھونک مار لے یا والدہ یا والد یا کوئی بھی بڑا 7 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سینے پہ پھونک مار دیں تو انشاءاللہ بچے کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور تعلیمی میدان میں بھی انشاءاللہ وہ کامیابیاں اسے نصیب ہوگی۔ جی، تو مفتی صاحب بچوں کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، نوجوان سن سکتے ہیں جناب، والدین بھی سن سکتے ہیں، طلباء بھی سن سکتے ہیں، یونیورسٹی کے کالجز کے اور اسکول کے طلباء بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا حافظہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ایگزامز میں کامیابی کے لیے بہترین اور مجرب نسخہ بھی تعلیم کر دیا گیا تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کھل جائے اور جو یاد ہے وہ اس وقت جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے قلب پر نازل ہو جائے اور آپ کی کامیابی ہو جائے۔ جناب وظائف کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی وظیفہ جان سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں۔ صرف کرنا کیا ہے، فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے اور استخارہ پروگرام سے آپ کی انسٹنٹلی رہنمائی حاضر ہے۔ تو جناب چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو 2 لوگوں سے جدا کیا جاتا ہے۔ کیا ایسے اعمال کرنے والے لوگ یا ایسی کوشش کرنے والے لوگ جائز کام کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس جانے والے لوگ اپنے ایمان کو داؤ پر نہیں لگاتے؟ کیا رائے ہے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی، جانتے ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 لوگوں کو آپس میں ملانے والا جو ہے وہ جنت کا مستحق ہے، لیکن 2 لوگوں کو آپس میں لڑانے والا یہ شیطانی عمل ہے۔ اب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی اکسایا جاتا ہے یا لڑایا جاتا ہے تو شیطان ہی ان لوگوں کو اکساتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دو، اور جب وہ لڑ پڑتے ہیں تو دور کھڑا ہو کے شیطان تماشا دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ جس عمل پہ شیطان ہنسے اور مسکرائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل تمہیں اسلام سے، جنت سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جو لوگوں کو ملاتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں کہ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کی وہ خوشی ہوتی ہے کہ یار میں ان کی صلح کرا دوں، میں انہیں آپس میں بٹھا دوں، یہ مل کے رہیں۔ وہ بہت آج کے اس معاشرے کے اندر بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے، زیادہ لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے دن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہر اس شیطانی عمل کو جو ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جس پہ شیطان ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ شیطانی عمل پہ شیطان نے خوش ہونا ہے، اللہ رب العالمین تو راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے اتنی اویئرنیس پیدا ہو جانی چاہیے ہمارے اندر کہ اگر کوئی آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرا بندہ جو ہے ان کی صلح کروائے. یہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا فرمان بھی ہے, آپ کی بشارت بھی ہے کہ لوگوں کو ملانے والا, لوگوں کے اندر صلح کرانے والا وہ جنت کا مستحق ہے. تو ہم کاش کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کریں. بظاہراً وہ چھوٹا چھوٹا عمل ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا چھوٹا سا, لیکن وہ اسلام کے اندر اور اللہ کے حضور میں وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اور مومن کی علامت بھی ہے کہ مومن اپنے بڑے عمل کو بھی چھوٹا عمل سمجھتا ہے اور کافر اپنے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا عمل سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ عمل کم از کم کچھ نہیں, اس میں جاتا کیا انسان کا خرچ کیا ہوتا ہے, چشتی صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا. دو لڑ پڑیں, آپ جائیں, انہیں بھی سمجھائیں, انہیں بھی سمجھائیں. اچھا, اب لڑتے کیا ہیں, لڑائی کیسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی دو آپس میں نفاق پیدا ہو گیا, وہ بول چل نہیں رہے, تو دوسرا کوشش کرتا ہے, اسے کہتا ہے فلاں آدمی تمہارے بارے یہ کہہ رہا تھا, اسے کہتا ہے فلاں آدمی تمہارے بارے, یعنی نفرت کو جو ہے وہ عروج دیا جا رہا ہے, نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ میں جا کے دوسرے کہوں کہ یار تم اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو, وہ تمہارے بارے تو بہت اچھی رائے رکھتا ہے, وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا. اسی طرح دوسرے کو کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نفرت ختم ہو جاتی ہے. یعنی یہ چغل خوری کے زمرے میں بھی آتا ہے, یہ نفرت پھیلانے کے زمرے میں بھی آتا ہے, پھیلانے کے بھی ہے, چغل خوری بھی ہے, برائی کر کے غیبت بھی ہے. یہ گناہ کبیرہ میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور ان عوامل کی وجہ سے, ان گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان سے دور ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عمل کوئی اچھا عمل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطانی عمل ہے, اور اس سے ہمیں جو ہے وہ ہر لحاظ سے اجتناب کرنا چاہیے, تاکہ شیطان کو ہم نے راضی نہیں کرنا. بینگ دا مسلم, ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا. بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں ایک دوسرے لوگوں کے مابین صلح کروانی چاہیے, نہ کہ لوگوں کے مابین فتنے پیدا کرنے چاہیے, شغل خوری کرنی چاہیے. بلکہ یہ فعل تو ایسا ہے کہ میں کتاب الزواجر کی روایت پڑھ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, چغل خور قسم کے لوگوں کی. جو لوگ دو لوگوں کے مابین لڑائی اور جدائی ڈالتے ہیں وہ فتنہ ڈالتے ہیں, اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے. فتنہ جو ہے وہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے, فتنہ معاشروں کو بگاڑ دیتا ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے, اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی مقام پر کوئی لڑائی جھگڑا یا فتنہ ہونے کا خدشہ ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ سے دور کر لیں, 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں, اپنے الفاظ کو بند کر لیں, تاکہ آپ کی وجہ سے کسی جگہ پر بھی فتنہ نہ پھیلے. جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں, آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں, وظیفہ جان سکتے ہیں, پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے ہمارے علماء کرام, پیران کرام اور صوفیاء کرام اور مفتیان عظام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں, آپ کو مجرب اور اکثیر اعمال دیتے ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اعمال دیے جائیں جو آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنے. تو چلتے ہیں علامہ شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود وہ کیا پڑھیں کہ اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے اور میٹھی مراد سے نوازے. آج کل اکثر ہمارے پروگرام میں بھی کال اس حوالے سے بہت زیادہ آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم ہر نماز کے بعد اور ہر اجتماع میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں جو بھی اولاد جوڑے ہیں, اللہ انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے. اور 1-2 وظائف ہیں اور مختلف کیفیات میں مختلف قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں اولاد کے لیے. اگر اوورآل کوئی پوچھے, رپورٹس کلیئر ہوں اور پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, تو پھر بڑا خوبصورت قرآنی ایک وظیفہ ہے, اور وہ ہے ربی حبلی من الصالحین. اسے لا تعداد پڑھیں, تعداد کوئی نہ رکھیں اس کی, دن بھر اسے پڑھتے ہیں ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. اگر شادی کو عرصہ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور یہ اس کیفیت میں پڑھے, اپنے اوپر کیفیت لاگو کر کے, طاری کر کے, اس کیفیت میں کہ یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا,
یہاں پہ یہ دو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، دوبارہ سے بتا دیجئے گا تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھ آئے کہ اگر ابتدا شادی ابھی ابتدائی ایام ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اور ربی حب لی من الصالحین، اور دوسری اگر زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو وہ کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو اسپیشلی آپ اسے دیکھیے اور جیسے جیسے بتایا جا رہا ہے بھائی نہیں ویسے عمل کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ خالق کائنات جو ہے وہ اولاد سے نوازے گا۔ اور پھر مفتی صاحب سے مزید اسی بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ کم از کم ہو گیا ہو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 1-2 سال جو ہے نا وہ خوشخبری نہ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں والدین اس حوالے سے، تو اس کے لیے رب حب لی من الصالحین پڑھیں۔ اور اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں، تو پھر یہ دعا پڑھیں اور اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جب اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے اور یہ سوچتے ہوئے، یہ کیفیات طاری کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں تنہا نہ رہ جاؤں، میرے بعد میرا نام رہے، کوئی کم از کم مجھے دعا کرنے والا ہو، میرا نام زندہ رہے میرے مرنے کے بعد، تو جب یہ کیفیت طاری کر کے وہ یہ دعا کرے گا نا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور لا تعداد پڑھے گا، ان دونوں کی لمٹ نہیں بتا رہا میں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے 16 سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو قرآن کے وظائف میں بڑی برکت ہے، بڑی رحمتیں ہیں۔ ہم قرآن سے ناطہ جوڑیں تو صحیح، قرآن سے تعلق تو مضبوط۔ لیکن یہ آج کے پروگرام کی بڑی خاص بات جو مفتی صاحب نے کی کہ ایک وظیفہ وہ بتایا جاتا ہے جو عمومی کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ دو وظائف ان میں فرق کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، اور اگر شادی کو بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے پھر کیا پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہت ہی خوبصورت بات، اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر یہ بچے جو سپارہ جیسے کرتے ہیں نا، یہ اور شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن سبق ان کو یاد نہیں ہوتا بالکل بھی نا۔ کس کو یاد سبق نہیں ہوتا جی؟ بچوں کو میرے نا۔ اچھا، ان کے نام بتا دیجیے۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا بالکل بھی نا۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، سبق بھی یاد نہیں ہوتا، نام بتا دیجیے کس کس کو نہیں یاد ہوتا سبق؟ یہ بچے نا ہمارے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور کیا کہتے ہیں ان کے پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، سمجھ آ گئی ہے، بچوں کے نام بھی کچھ ہوں گے؟ یہ ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام حسن ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام؟ شمائلہ۔ کہاں سے کال کری میری بہن؟ یہ ہم لوگ کراچی سے ہی کر رہے ہیں، شیر پمپ لیبر اس کا ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری پیاری بہن کراچی سے کال کر رہی تھیں، اپنے بچوں کے متعلق پریشان تھیں کہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور یاد بھی نہیں ہوتا، تو جناب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ان کی روحانی رائے لیتے ہیں کہ جناب کیا پڑھیں کہ بچوں کا دل بھی پڑھائی میں لگنا شروع ہو جائے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں میری بہن، ایک تو آیت الکرسی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے گاہے بگاہے آپ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کر دیا کریں یا بچے خود پڑھ لیں، یہ حفاظت کے لیے ہے، نظر کے لیے ہے، اور مطلب ہے کہ بچوں کے حافظے کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کتاب کھول کے بچے پڑھنا شروع کر دیں تو اس وقت سورۃ علم نشرہ جو ہے وہ کم از کم 3 یا 7 مرتبہ آپ پڑھ کے انہیں دم کر دیں یا بچے خود پڑھ لیں۔ یہ 2 عمل اگر بچے جو ہیں اپنی پڑھائی کے دوران جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بچوں کی حفاظت بھی رہے گی، اور بچوں کا حافظہ جو ہے وہ بھی تیز ہوگا اور دل لگے گا۔ جب سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے تو ان کا دل کرے گا پڑھنے کو اور وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہماری اس بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ کراچی سے کال کر رہی تھیں اور بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے متعلق وظیفہ جان رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بچوں کی پڑھائی کا بڑا مسئلہ ہو گیا، کورونا کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بالکل ہی نہیں پڑھ پائے۔ ٹھیک ہے، جی، اور بچوں کے بارے میں بچوں کا نام بتا دیجئے، ان کی عمریں بتا دیجئے۔ بچے کا نام ہے مومن محمود، اس کی عمر ہے 14 سال، اور مومن ہے اس کی عمر ہے 12 سال۔ ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام؟ نوشین محمود۔ کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟
لاہور سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری پیاری بہن لاہور سے کال کر رہی تھیں اور 14 سال کے اور 12 سال کی بیٹی ہے اور ان کے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ بچے چھوٹے نہیں، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، تو جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ یہ کیا پڑھیں کہ ان کے بچوں کا دل پڑھائی میں لگنا شروع ہو جائے۔ میری بہن، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہیں معوذتین، آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پھونک مارا کریں، اور جب بچے سو جائیں تو رات کو 7 مرتبہ سورہ انشراح پڑھ کے، الم نشرح لک صدرک، 30ویں پارے کی یہ صورت ہے، تو یہ 7 مرتبہ پڑھ کے تمام بچوں کے سینوں پہ پھونک مار دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز پڑھائی میں ان کا دل بھی لگے گا اور پڑھائی میں انشاءاللہ کامیابیاں بھی نصیب ہوں گی۔ جی، تو مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس بہن کو جو اپنے بچوں کے متعلق پریشان تھیں کہ جو پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا اور پڑھنے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا، تو جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو سورہ مبارکہ بتائی گئی ہے، آپ اس طریقہ کو جاری رکھیے اور ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ خود پڑھیں تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں، ان کو آپ زبانی یاد کروا دیں، تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو ان کا ذہن جو ہے وہ بھی کھل جائے گا، انشراح صدر، سینہ بھی کھل جائے گا اور ان کا حافظہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے کال کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میں یاسمین، میری امی کا نام عنایت بی بی ہے، تو پیر حفیظ اللہ صاحب سے میں نے بات کرنی تھی، تو مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک وظیفہ سورۃ النساء کا پہلا رکوع شادی کے لیے، تو میں نے وہ پڑھا ہے، اور یا وہ پڑھا تھا، 2 ٹائم پڑھنا تھا، تو 6-7 ماہ پڑھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ نہیں کوئی رشتہ۔ میں بیوہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، تو اس وجہ سے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اچھا، تو کس چیز کے لیے آپ نے وظیفہ لیا تھا میری بہن؟ وہ شادی کے لیے۔ کس کی شادی؟ اپنی کے لیے؟ جی اپنے۔ چلیں جی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ جی میرا نام یاسمین، امی کا نام عنایت بی بی، تو پیر حفیظ اللہ سے یہی ریکویسٹ جی وہ موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں اور وہی آپ کے سوال کا جواب دیں گے، میں بہت پریشان ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ 7 ماہ پڑھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلیں آپ سن لیجئے، بہت کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، گلہ پیدا ہو جاتا ہے، جی کیوں نہیں ہوا، تو جناب ایسی بات نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا کرنے میں نہیں، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ صاف ظاہر ہے جو بندہ پریشان ہے اس کو تو ایلوپیتھی کی دوائی چاہیے، ہومیوپیتھک پہ تو یقین نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا، آپ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو مزید پڑھیں۔ آپ ڈسہارڈ نہ ہوں کہ میں نے پڑھا ہے اور یہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہ کام ہے ہماری نوری کلام جو ہے، قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں، یا کوئی ہم اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نہ بتا دیتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اس کے پڑھنے میں آگے پیچھے یا کوئی کمی کوتاہی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو مزید 21 دن پڑھیں، اور 21 دن کے بعد آپ نے دوبارہ کال کر کے ہمیں بتانا ہے کہ میں نے 21 دن پڑھ لیا ہے اور کوئی فیلنگ نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ ایک نیا بتا دوں گا۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، جو طریقہ بتایا آپ اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ہمارا آخری کالر کون خوش نصیب ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، یہ میری طرف سے سب بزرگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے نیک تمنائیں، جو آپ لوگ کاوشیں کر رہے ہیں لوگوں کی انسانیت کی مدد کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، تو کائنڈلی سر کوئی ایسا آپ لوگ مطلب کوئی ملاقات اگر کرنی ہو، ظاہری بات ہے سر یہ ٹائم کم ہوتا ہے، اس پہ صحیح بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی آپ لوگوں کا کوئی ایسا کوئی ہے ادارہ ہے جہاں پہ آ کے ہم اپنے مسئلے آپ بالمشافہ بات کر سکیں؟ جی، آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اپنا نام بتا دیجئے۔
تنویر نام ہے جی میرا. چلیں ٹھیک ہے تنویر حسین صاحب، غالباً آپ واپڈا ٹاؤن سے ہیں، میں نے آپ کی آواز پہچان لی ہے. سر بڑی مہربانی ہے سر، ان سے دعا بھی کروانی ہے میرے لیے. جی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں، ان سے آپ کے لیے دعا بھی کروائی جائے گی. اور آپ اگر چاہتے ہیں بالمشافہ یہاں پر تو آپ اس چینل کے ایڈریس پر جس اسکالر سے ملنا چاہیں آ سکتے ہیں، وقت لے کر، ٹائم لے کر، اور نمبرز آپ کے اسکرین پر موجود ہیں، تو جناب آ سکتے ہیں اور ملاقات بھی کر سکتے ہیں، رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر جامع انداز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خط لکھ کر بھی اپنے تمام مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور جناب استخارہ پروگرام آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے. اس پروگرام میں آپ کالز کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لیا کریں، کیونکہ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی. تو جناب خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، تنگی سے آسانی تک کا سفر استخارہ، مشکل سے فراوانی تک کا سفر استخارہ، تو آپ کو کروانا چاہیے استخارہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہو، تو استخارہ کروائیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ جناب کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. لیکن غالباً پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، ہماری اس نیک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم بیٹھ کر اپنا ٹائم دے کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہم سب کی مدد فرما. پروردگار عالم، جتنے ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے چینل کے مالکان اس کاوش میں جہاں تک شامل ہیں، پروردگار عالم تو اپنا خاص ہم پہ کرم فرما، فضل فرما. جو حاجات لے کر پیش ہوتے ہیں اس پروگرام میں، یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار عالم بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کی پوری امت کی خیر فرما. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. خاتمہ ایمان بالخیر، وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.